باب سومم آئینہ وادی ارمان نے خوف کے دریا کو عبور کرنے کے بعد خود کو ایک سنسان اور سنہری میدان میں پایا۔ آسمان نیلا تھا مگر ہوا میں کچھ انجان سا بوجھ تھا۔ اس کے قدم جیسے خود بخود کسی مخصوص سمت جا رہے تھے۔ چند گھنٹے کے سفر کے بعد وہ ایک عجیب و غریب جگہ پر پہنچا، ایک کھلی وادی جہاں زمین پر کوئی درخت، پتھر یا گھاس نہ تھی، صرف آئینے، ہزاروں آئینے، چھوٹے بڑے، سیدھے اور ٹیڑھے، ہر سمت میں کھڑے تھے۔ کچھ شفاف تھے، کچھ دھندلے اور کچھ ایسے جیسے اندر کوئی اور دنیا چھپی ہو۔ یہ تھی آئینہ وادی۔ ارمان آہستہ آہستہ ان میں سے گزرتا رہا۔ ہر آئینے میں اس کا عکس تھوڑا مختلف تھا۔ ایک میں وہ بچپن کا ارمان تھا، ماں کی گود میں چھپا ہوا۔ ایک میں وہ نوجوان تھا، بکریوں کے پیچھے دوڑتا ہوا۔ ایک میں وہ اندھیرے میں گم، خالی آنکھوں والا۔ پھر وہ ایک بڑے آئینے کے سامنے رک گیا۔ یہ آئینہ باقی سب سے الگ تھا، سیاہ کنارے والا، اور اس کے اندر کچھ دھندلا سا ہل رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے سامنے قدم رکھا، آئینہ روشن ہوا۔ آواز گونجی، یہ آئینہ سچ دکھاتا ہے جو تم خود سے چھپاتے ہو۔ کیا تم دیکھنے کے لیے تیار ہو؟ ارمان نے گہری سانس لی اور ہاں کہا۔ اگلے ہی لمحے آئینے میں وہ منظر ابھرا جس سے وہ ہمیشہ بھاگتا رہا تھا۔ ایک لڑکا میدان میں تنہا کھڑا، پیچھے پورا گاؤں اسے مذاق اڑاتے ہوئے چھوڑ گیا۔ چرواہے کا بیٹا خواب دیکھتا ہے شہزادی کا، تو پہاڑ جا کر کیا کرے گا؟ یہ وہ آوازیں تھیں جو اس کے بچپن سے ذہن میں قید تھیں۔ ارمان کا گلا خشک ہو گیا۔ اس نے مٹھی بھینچی۔ آئینہ بدلا اور اس میں شہزادی زونیور کا عکس نظر آیا۔ وہ آنکھیں بند کیے لیٹی تھی جیسے نیند میں ہو، مگر ایک ہلکی سی مسکراہٹ چہرے پر تھی، جیسے وہ اسے پہچانتی ہو۔ پھر آئینے نے آخری سوال پوچھا، ارمان، تم نورستان کو جگانا چاہتے ہو یا صرف اپنے نام کے لیے یہ سفر کر رہے ہو؟ سوال سیدھا دل میں لگا۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد ارمان نے دھیرے سے جواب دیا، میں چاہتا ہوں کہ روشنی جاگے۔ اگر میرے قدم سے دنیا تھوڑی بہتر ہو جائے تو یہی میرا مقصد ہے۔ آئینہ چمکنے لگا اور اس کی سطح پر اب صرف ایک عکس تھا، ارمان جو ثابت قدم کھڑا تھا اور آنکھوں میں روشنی تھی۔ اچانک پوری وادی کے آئینے بجنے لگے، جیسے کسی ساز کی دھیمی دھن۔ آئینہ جس کے سامنے وہ کھڑا تھا ٹوٹا نہیں، بلکہ روشنی میں بدل گیا، اور اس کی چھڑی پر ایک ننھا سا ستارہ جگمگانے لگا۔ ایک نئی آواز فضا میں گونجی، دوسری آزمائش مکمل، اب تم جا سکتے ہو گمشدہ خوابوں کے جنگل میں۔ ارمان نے سر ہلایا، اپنی چھڑی سنبھالی اور وادی سے نکلنے لگا۔ اب اس کے دل میں نہ صرف ہمت تھی بلکہ مقصد بھی صاف تھا۔ اسے اندازہ نہ تھا کہ اگلا قدم
اسے اس کی اپنی خواہشوں کے فریب میں لے جائے گا۔